بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں فرحاد علی۔ امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، اس سے پہلے آپ سے کچھ باتیں شیئر کرتا ہوں۔ لاہور سے خبر آ رہی ہے ذرائع سے کہ نواز شریف بہت زیادہ ناراض ہیں، خفا ہے اور کسی بھی وقت بیان دے سکتا ہے جس کی توقع نہیں کی جا سکتی، ایسا بیان دے سکتے ہیں۔ اور اس کی سعودیہ کی تیاری بھی ہو چکی ہے، عمرہ کے لیے جائیں گے، بچے بھی ساتھ ہوں گے اور پھر لندن جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے ضمنی انتخابات کا، یعنی ان نشستوں پر جو مریم نواز صاحبہ نے جس سے استعفیٰ دیا ہے، اور میاں نواز شریف نے یا شہباز شریف نے، حمزہ شہباز نے، انہوں نے جس سیٹوں پر جیتے ہیں، دو سیٹوں پر، اور ان میں سے ایک سے استعفیٰ دیا ہے انہوں نے، تو ان نشستوں کی ابھی انتخابات ہونے ہیں، ان کا الیکشن ہونا ہے۔ اور یہ دونوں پارٹیوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، یعنی وہ سارے درد جسے کہتے ہیں نا، تو وہ بن چکا ہے۔ دونوں پارٹیوں کے لیے بڑی بے چینی ہے اس کی وجہ سے دونوں پارٹیوں کی بڑی بے چینی ہے، لیکن نوعیت مختلف ہے۔ لیکن ایک پارٹی کس وجہ سے پریشان ہے اور دوسری پارٹی کس وجہ سے پریشان ہے؟ نون لیگ کی جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سینئر جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ نئی ضمنی الیکشن لڑنا چاہتی، لیکن اس پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ایک حماد اظہر صاحب جو ہے انہوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیا پی ٹی آئی کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے استعفیٰ کا تعلق انٹرا پارٹی الیکشن سے ہے، لیکن کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ حماد اظہر بڑے بددل تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے جو ٹکٹ کے جو معاملات ہوئے ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، لیکن اس میں بڑی چیز جو تھی وہ خود موجود نہیں تھے، گراؤنڈ پر نہیں تھے، نہ وہ بانی پی ٹی آئی سے بات چیت کر سکتے تھے۔ ان کا یہ بھی گلہ ہے کہ پارٹی کو وکلاء نے ہائی جیک کر لیا۔ یہ بہت بڑا ایشو پی ٹی آئی کے پارٹی میں چل رہا ہے کہ پارٹی کو وکلاء نے ہائی جیک کر لیا، اور وکیل جنہوں نے بنیادی طور پر معاونت کرنی تھی لیگل ایشوز پر، وہ اب سیاست پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو پی ٹی آئی کے لیے بن چکا ہے اس ٹائم۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وکلاء نے بہت بڑی فیسیں بھی لی اور ٹکٹیں بھی لی، قومی اسمبلی کے بھی اور اب سینٹ کے بھی لے رہے ہیں۔ اور اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کب باہر آئیں گے، تو کہتے ہیں کہ جب طاقتور حلقے چاہیں گے تبھی باہر آ سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے تبھی باہر آنا ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فیسیں بھی لی، ٹکٹیں بھی لی، پھر آپ کا کیا فائدہ؟ اور ایک اور چیز جو پی ٹی آئی میں اس وقت گروپنگ بہت زیادہ ہے، ایک سائیڈ پہ وکلاء کی تعداد ہے، ایک سائیڈ پہ جو پارٹی کے ممبران ہیں، پارٹی کے ممبران میں بھی پھر گروپنگ ہے، اس طرف وکلاء میں بھی پھر گروپنگ ہے۔ اور ایک چیز جو بشریٰ بی بی کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے، بشریٰ بی بی کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے شاید کچھ انڈرسٹینڈنگ کی ہے، لیکن بہت تو غلط بات ہے۔ جب بشریٰ بی بی کو سزا ہوئی تو وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئی،
اور کہا کہ مجھے گرفتار کرو، لیکن اسے گرفتار نہیں کیا گیا، اور گرفتار کر کے بھی اڈیالہ جیل میں نہیں ڈالا گیا، اسے بنی گالہ میں رکھا گیا، اور اس کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا یہ تو سب کو پتہ ہے، اور کیا کیا ہو رہا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے، اور اس نے خود بھی اپیل دائر کی ہے کہ مجھے اڈیالہ جیل بھیجا جائے، لیکن اس کا بھی ابھی تک کوئی منظوری نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس سیکورٹی کا مسئلہ ہے، لہٰذا ہم نہیں رکھ سکتے۔ بنی گالہ میں رکھا ہے، وہ مرضی سے بنی گالہ میں نہیں ہے، اپنی مرضی سے، لیکن تاثر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید وہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں یہاں ہے، کہ شاید بشریٰ بی بی نے کوئی انڈرسٹینڈنگ کی ہوگی۔ اس قسم کی باتیں اور اس میں حیران کن باتیں، پارٹی میں جو اتنی گروپنگ ہو چکی ہے وہاں سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ طیبہ راجہ صاحبہ نے بھی گفتگو کی صنم جاوید اور دوسرے لوگوں کے بارے میں۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ طیبہ صاحبہ نے خود ہی اس سے اجتناب برتا، اور انہوں نے کہا کہ یہ موقع نہیں ہے، یعنی ان باتوں کے لیے یہ موقع اب بالکل نہیں ہے۔ تو جو گروپنگ ہے وہ دیکھ کے بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ٹائم گروپنگ کا نہیں تھا، اور بشریٰ بی بی کسی کمپرومائز کی حالت میں نہیں ہے، اسے وہاں رکھا گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے وہاں نہیں ہے۔ انتخابات کے لیے پی ایم ایل این کے جو مین لیڈرشپ ہیں انہوں نے انکار کیا ہے کہ وہ سیٹیں جو انہوں نے چھوڑی ہیں ان پر وہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ جو مین لیڈرشپ ہے یعنی ان کا رانا ثناء اللہ ہو گیا، اس نے بھی انکار کیا ہے، اور خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ سینٹ کے ٹکٹ کا خواہش مند ہے، ضمنی الیکشن نہیں لڑنا چاہتے۔ تو اگر ان کا مین لیڈرشپ یہ ضمنی انتخابات نہیں لڑنا چاہتی، اور جو ان کا مطلب عام لوگ ہیں ان کے تو جیتنے کے چانسز ہے ہی نہیں، اور مریم نواز اور نواز شریف کے لیے یہ ایک بہت وہ اس کو بہت بڑا ایک چیلنج سمجھ رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں پی ایم ایل این کو جیتنا چاہیے، کیونکہ یہ 8 فروری تو ہے نہیں کہ یہاں پہ یہ فارم 45 اور فارم 47 والا کام کر لے گی، یہ ایک بہت بڑا الیکشن ہوگا، نہیں، یہ تو مخصوص چند ہی حلقے ہوں گے، اور یہ تو میڈیا کے فوکس پہ ہوں گے، یعنی یہاں پر ایسا کچھ کرنا مشکل ہے، یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو چند ہی مخصوص نشستیں ہیں۔ یہ تو تھا پی ایم ایل این کا مسئلہ کہ وہ وہاں سے کوئی لڑنا ہی نہیں چاہتا ضمنی الیکشن، ضمنی انتخابات۔ اب پی ٹی آئی کا کیا مسئلہ ہے؟ پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹکٹ کس کو دے، آیا وکیل کو دیں یا پارٹی کو دیں، کیونکہ کشمکش پڑی ہے، کیونکہ اس وقت جو لوگ عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں ان میں پارٹی کے لیڈرز نہیں ہیں، وکلاء ملتے ہیں، اور وکلاء کے اندر بھی گروپنگ ہے، اور ہر جو گروپ ہے اس نے اپنے بندوں کے اجازت نامے لیے ہوئے ہیں، اور وہ وہی لوگ جا کے ملتے ہیں، اور خان صاحب کے کان میں وہی بات جا کے ڈالتے ہیں جو ڈالنا چاہتے ہیں، اور جو پارٹی ہے ان کے جو اکابرین ہیں وہ نہیں مل پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے
وکلا ایک طرف ہے اور پارٹی قیادت دوسری طرف ہے، اور حماد اظہر صاحب کا استعفیٰ کی وجہ بھی شاید یہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے، جب بہت سارے لوگوں نے جانا ہوتا ہے نا پارٹی سے، تب کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہی ہے۔ کسی نے بہانہ بنا لیا کہ شیر افضل صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، کوئی بہانہ بنا رہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو بولنے نہیں دیا جا رہا، تو اب ایک کام تو ہوگا نا، ایک تو نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بس بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، کیونکہ کچھ خبریں آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے کمپرومائز کر رکھی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وکیل آ گئے، انہوں نے پارٹی پر جو ہے نا پارٹی ہائی جیک کر لیا، اور کوئی کہتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ یعنی پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ بات کر سکے، اور زیادہ تر کچھ لوگوں کی کمپرومائز ہو چکی ہیں، اطلاعات ہیں، اور اگلے 8-10 دنوں میں پتہ بھی چل جائے گا، اور عمران خان صاحب کو اس بات کا علم بھی ہے، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے اس بات کے اوپر بات کی بھی ہے کہ جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے، اپنا سیاسی کیریئر اگر داؤ پہ لگانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، وہ چھوڑ کے چلا جائے، عوام سے خود ہی نبٹ لے پھر۔ اور جنہوں نے کمپرومائز کی ہے تو انہوں نے تو جانا ہوگا، لازمی بات ہے، تو وہ ابھی بہانہ تو ڈھونڈیں گے ہی، چاہے وہ جو بھی بہانہ ہو، لیکن یہ ٹائم اختلاف کا نہیں ہے، اور جنہوں نے کمپرومائز نہیں کی ہے وہ شاید اس ٹائم کسی بھی گروپنگ کے بارے میں نہیں سوچے گا، اور کسی بھی گروپنگ کا ساتھ نہیں دے گا، نیوٹرل رہے گا، یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، والسلام۔